حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، روتے رہے 300 سال۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو 3 گھنٹے رونا پڑ جائے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ رونے سے کیا حال ہوتا ہے۔ 300 سال ان کے آنسو زمین پر گرتے رہے، زمین پر۔ حضرت حوا بھی رو رہی ہے، حضرت آدم بھی آنسو کہاں گر رہے؟ اٹھاؤ مواہب لدنیا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں یہ بڑے مزے کے کھانے کھاتے ہو، جائفل، جاوتری، یہ گرم مسالے، خوشبوئیں کھانے کو مزیدار بناتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی برکت سے؟ یہ سارے مسالے حضرت حوا کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، سارے پھول حضرت آدم کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب نبی کے آنسو میں اتنی برکت ہے، خود نبی میں کتنی برکت ہوگی؟ اندازہ کریں۔ نبیوں کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا حال دیکھیں اپنا، ان کے آنسو گریں تو انفیکشن ہو جاتا ہے، بیماریاں لگتی ہے۔ نبی کی شان بہت بلند، نبی کی شان بہت۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ شیطان اکڑ گیا، حضرت آدم نے عاجزی کی، تو عاجزی کرنا، توبہ کرنا حضرت آدم کا طریقہ، اکڑنا کس کا طریقہ ہے؟ تو غلطی ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ اونچی توبہ کا کیا مطلب؟ کہ جو گناہ ہو گیا اس پہ شرمندہ ہوں، شرم آئے کہ ہائے کیا ہو گیا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم توبہ کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے نہیں بخشا تو پھر ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم روئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کی، 300 سال روتے رہے، پڑھتے رہے۔ یہ جہاں حاجی حج کرتے ہیں عرفات میں، وہاں جبل رحمت پر ایک ستون ہے، وہاں حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی۔ میرے نبی کا وسیلہ لیا، میرے نبی کا وسیلہ لیا، یا اللہ اس کے صدقے مجھے معاف کر دے جسے تو نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسے پہچانا تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے کہا اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھوں کو بنایا، میرے اندر روح پھونکی، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، اگر میں ان کو نہیں بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اب ذرا سننا بات کو دھیان سے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لاحب الخلق الی وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ۔ اے آدم وہ مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، جب تو نے ان کے وسیلے سے بخشش مانگی تو میں نے تجھ کو بخش دیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اب محبت کی ایک بات امام قسطلانی نے لکھی ہے، آج کی رات میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم
تو نے ان کا نام لے کر صرف اپنے لیے معافی چاہی ہے، اگر تمام آسمان اور زمین والوں کے لیے تم بات کرتے ہم سب کو بخش دیتے۔ اللہ یا یہ زرقانی میں مواہب لدنیا میں موجود شیطان یہ سب کچھ دیکھ سن رہا تھا۔ بابا جی 300 سال تک روتے رہے، اللہ مہربان نہیں ہوا، اس کے حبیب کا نام لیا، اللہ فوراً مہربان ہو گیا، اور اتنا مہربان ہوا کہ تو نے اکیلے کے لیے بخشش مانگی ہے، تو سب کے لیے مانگتا ہم سب کی بخشش کر دیتے۔ اس نے کہا یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے گا۔ شیطان نے کہا یہ وسیلہ تو میری، اس نے کہا میں نے آج کے بعد بس وسیلہ نہیں لینے دینا، میں نے وسیلہ، وہ اس دن سے لگا ہوا ہے وسیلہ جائز نہیں، وسیلہ جائز نہیں، اس نے لوگوں پہ پورا زور لگا دیا وسیلہ نہیں لینا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اللہ مہربان ہوتا ہے تو نبی کے وسیلے سے۔ مولانا محمد بخش مسلم لاہور میں اہل سنت کے ایک عالم تھے، تحریک پاکستان میں، علماء ان کو جانتے ہیں، ان کا نام تھا محمد بخش مسلم۔ انہوں نے یہ بات سنائی تھی، ان سے سنی ہوئی بات آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ ان کی ملاقات ہوئی تھی تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح سے، تو انہوں نے جناح صاحب سے پوچھا کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں، آپ کبھی کوئی کیس ہارے نہیں، ہر کیس جیت جاتے ہیں، تو کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کہ آپ کا قیامت میں کیس ہوگا، کیسے جیتیں گے؟ تو قائد اعظم نے کہا میں وہ بھی جیت جاؤں گا، میں وہ کیسے؟ ان کے الفاظ تو اور تھے، میں الفاظ بدل کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ قائد اعظم نے مولانا مسلم سے کہا مجھے اللہ کی ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ جب اللہ کے حبیب کا نام لیا جائے اللہ مہربان ہو جاتا ہے، تو میں وہاں ان کے حبیب کا نام لوں گا، وہاں بھی کیس جیت جاؤں گا۔ اس انگریزی خاں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ حیرانی کی بات ہے، میرے نبی کا وسیلہ لیا جائے تو کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ صحابہ نے لیا، اولیاء نے لیا، نہیں پہلے انبیاء نے لیا۔ کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ما و شما، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ما و شما، میں اور تم، ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل بڑی شان والے، مگر قیامت کے دن میں تم کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم بھی نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، کب ان کی نظر ہوگی اور کب بیڑا پار ہوگا۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تو بیڑا، اللہ نے حکم بنا دیا جہاں آدم اور حوا ملے، نبی کے وسیلے سے توبہ کی، معافی چاہی، اے اولاد آدم اسی تاریخ میں تم بھی وہاں جمع ہو کر دعا کیا کرو، توبہ کیا کرو، تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ ساری دنیا سے حاجی جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس لیے سب کو فیض ملتا